औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम आज सूरह अनकबूत है, ये मक्की सूरत है, हम ये आज शुरू कर रहे हैं। अलिफ लाम मीम, ये वही हुरूफ मुक़त्तअ। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अब देखिए वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी पावरफुल बात कह रहा है। हर दफ़ा ही एक पावरफुल बात कह रहा होता है, वेयरएज़ के वो जो शायर होते हैं या वो जो कोई भी फिक्शन राइटर हो या कुछ भी हो, वो इन्हीं को यूज़ करके एक यानी कि कहानियाँ घड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है कि अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सख्त है थोड़ी सी बात, थोड़ी सी सख्त है ये बात। क्या इंसानों ने ये हिसाब किताब लगा लिया है कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा सिर्फ ये कहने पे कि हम ईमान ले आए हैं, सिर्फ ये कहने पे कि हम ईमान ले आए हैं, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, किसी आजमाइश में डाला नहीं जाएगा। अब देख लें कि जितने बड़े सब यानी कि मोमिनों में से जिसकी मिसाल सबसे बड़ी ली जा सकती है, मोमिनीन में से वो कौन लोग हैं? रसूल, नबी, पैगंबर, यही है ना। सबसे ज़्यादा आजमाइशें जो हैं ये इन्हीं लोगों पे डाली गई हैं, और ये सबसे बड़े मोमिन, मतलब हम बिल्कुल बगैर शक के ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े मोमिन अगर गुजरे हैं तो पैगंबर ही थे, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा आजमाइशें दी गई। ठीक है जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जी बी रेडी फॉर ट्रायल्स। सिर्फ मुंह से कह देने से आमन्ना आप उसमें पूरे नहीं उतरते, यानी उसके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की का क्राइटेरिया समझ लें कि उसने जो बनाया हुआ है कामयाबी का, उस पे आप ऐसे पूरे नहीं उतरेंगे कि खाली आमन्ना कह दिया है और आजमाइश भी पूरे नहीं उतर रहे, ऐसे नहीं होगा। आजमाइश में भी पूरा उतरना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्लियरली उसने कह दिया है कि लोगों ने क्या ये हिसाब किताब लगा रखा है कि वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे कि सिर्फ ये कहने पे कि हम ईमान ले आए हैं, हम अल्लाह को भी मान रहे हैं, अल्लाह की भी मान रहे हैं, ये कहने पे, सिर्फ ये कहने पे नहीं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाइशों में डाला जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाइशों में ना डाले, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आजमाइशों में डाले जाएंगे। वलका इधर तसल्ली की बात, इस आयत के साथ एकदम बंदा वो घबरा जाए कुछ हो, तो बात तसल्ली की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी हुई है ना, कि मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे मुश्किल पहुंचती है तो सब्र करता है, और अगर उसे राहत पहुंचती है तो वो शुक्र करता है, और दोनों हालतें ही उसके लिए यानी कामयाबी की ज़मानत है। सब्र के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि माल्लाहु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐसे है ना, कितनी जगहों पे आपने पढ़ा है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। यकीन कर लो कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह, जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसे और क्या चाहिए। जितनी बड़ी मुसीबत उसके ऊपर टूट पड़ी, जितनी बड़ी मुसीबत, ये बहुत हौसले की बात है, लेकिन इस बात के ऊपर तवक्कल अल्लाह पे कर लेने पे और सब्र कर लेने से जो आपको सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, यकीन करें बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए आपको लगता नहीं है कि वो मुश्किल है, क्योंकि आपका बिहेवियर सब्र का हो जाता है, और सब्र वाले के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो जाता है, और जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो जाए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा मुझे क्वेश्चन ये करते हैं लोग भी, बच्चे भी, कि ये किस तरह आप ये इतना ज़्यादा, यानी कि ये आप कहती हैं कि कोई बात ही नहीं है, खैर है कोई बात नहीं, ये हो गया, खैर है कोई बात नहीं। वो सब्र होता है भाई, वो करेंगे हम तो अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा, सारे काम आप ही संभालने शुरू कर देगा, फिक्र करने की ज़रूरत क्या है हमें। ठीक है ना। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि मैं उसके साथ हो जाता हूँ जो सब्र करे, जो मेरे पे तवक्कल करे, मैं उसको ऐसी जगह से देता हूँ जहाँ से कभी उसने गुमान भी नहीं किया होता, तो ठीक है, और हमें क्या चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत बात है कि मोमिन का मामला भी अजीब है कि वो दोनों हालतों में कामयाबी ही कामयाबी है उसके लिए। मुसीबत पड़े तो सब्र करे, नेमत मिले तो शुक्र करे,
دونوں حالتیں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہیں. تو اس سے فکر مند ہونے کی بجائے کہ ہائے 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 پتہ نہیں ہمیں کون سی آزمائش پڑ جائے، ہائے پتہ نہیں کون سی، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا یاد رکھنا ہے. جو انہوں نے فارمولا دیا ہے نا آپ کو فلاح کا، اصل کامیابی کا، وہ کیا ہے؟ مصیبت پڑے تو صبر کرنی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے نا، اسی کے لیے ہم ہیں، اسی کا کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے، تو یہی اس میں فٹ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں اس وقت اس سچویشن میں ڈال دے، تو ڈال دے، نکالے گا بھی وہ خود ہی. تو مطلب ہمارا ہے کیا کہ ہم نعمت پہ شکر کریں اور مشکل کے اوپر صبر کریں. یہ اس کے لیے فارمولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہوا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی جو گزر چکے تھے، ان سے پہلے بھی جو گزر چکے تھے، ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا، آزمائشوں میں ڈالا تھا. تو کیوں ڈالا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ ان میں سے سچے کون ہیں، سچے کھرے کون ہیں اپنے قول میں، آمنا کہنے کے قول میں کون سچے کھرے ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ وہ جھوٹوں کو بھی جان لے. جانتا تو وہ بہت اچھی طرح سے ہے، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم پہچانے جا چکے ہیں، کہ ہم ایویں ہی بس کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ذرا سی آزمائش پڑی تو بھاگ گئے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا جو لوگ برے برے کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی وی کوڈ کیچ دیم، ایسے سمجھتے ہیں وہ. سا ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ جی ہم تو شاید اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، ہم یسبقونا، ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے آگے نکل جائیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو رجا، بیمو رجا پتہ ہے نا آپ کو، امید رکھنا، تو جو امید رکھتا ہے لقاء اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجل جو اس نے مقرر کی ہوئی ہے، ہر چیز کا اینڈ، وہ آئے گا ہی ضرور، وہ ضرور آئے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ تمہاری یہ ساری جو باتیں تم کرتے رہتے ہو ان کے متعلق وہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سنتا ہے ان ساری باتوں کو اور جانتا بھی ہے. آخر تک ہے اس کا علم، آخر سے بھی آگے، انتہا سے آگے اس کا علم ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے، جو کوئی جد و جہد کرتا ہے، جو کوئی کوشش کرتا ہے بھلی باتوں کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، تو وہ اپنی جان کے لیے اچھا کر رہا ہے، وہ اپنی جان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سے یقین کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، سارے عالمین سے وہ غنی ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہے قرآن حکیم کے اندر کہ تم سب کے سب جمع ہو کے بھی اللہ کا انکار کرو گے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی وہ اللہ ہے، وہ غنی ہے تمہاری اس ماننے سے یا نہ ماننے سے. نہ مانو تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، مان لو تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں. ہاں جو مانتا ہے اس کی وہ مدد کرنی شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں کہ تمہارے ماننے سے وہ اللہ ہے، یعنی اس کی حیثیت ایز اللہ تب اسٹیبلش ہوگی جب تم مانو گے. یہ پورا گروہ بیٹھا ہوا ہے جو بچوں کا یہ مانے، یا یہ خواتین کا جو گروہ بیٹھا ہوا ہے، یا سارا اسلام آباد مانے، یا سارا لاہور مانے، یا سارا پاکستان مانے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو ساری دنیا بھی ایک جمع ہو جائے. وہ کوئی ایک حدیث بھی ہے اس مفہوم کی کہ اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے ایک میدان، ساری مخلوق، دنیا ساری، یہ انسان نہیں صرف، ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کر دے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہی از اسٹیبلشڈ ان ہمسیلف، وہ حیٌ قیوم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. ہاں تو
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो फिर लोग जो उसको मानते हैं और उसकी मानते हैं और अपने अमाल को दुरुस्त करते रहते हैं, उनसे फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेगा, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम, तो पक्की बात है, लाम भी लाम ताकीद, नून भी नून ताकीद, मतलब ये कि पक्की बात है, हरगिज अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, और उनको हम उस तरह अजर देंगे जो भी काम उन्होंने किए हुए थे ना, उनमें से जो आसान तरीन काम होगा, जो बेहतरीन काम होगा, जो खूबसूरत तरीन काम होगा ना, उसको हम स्टैंडर्ड बना के कि इसने एक दफा भी इतना अच्छा काम कर लिया हुआ था, तो नियतन ये इतना अच्छा है कि ये चाहता है कहीं इससे कमी बेशी, तो वो अजर देने, जजा देने के वक्त क्या करेगा, उस बेहतरीन अमल को एक अपना पैमाना बना लेगा कि इसने ये एक बेहतरीन, उस बेहतरीन अमल के मुताबिक वो आपको जजा देगा जो कुछ वो करते रहे। मुझे तो ये खुशफहमी है कि ये इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला जो तुमने अहसनल्लज़ी, वो जो बेहतरीन तुमने किया हुआ है, कानू या मालूम, जो तुमने कामों में से बेहतरीन किया हुआ है ना, उसके मुताबिक वो तुम्हें जजा देगा इंशाल्लाह से। ये मेरी खुशफहमी है, अल्लाह ताला इसको पूरा रखे। कोई तो हमसे बहुत ही अच्छा काम हो गया होगा ना, तो उसके मुताबिक हमें अजर दे दे। तो अल्लाह का वादा ये है, ठीक है ना, कि भाई जो मेहनत करता है, जो मुशक्कत करता है, जो मुजाहिदा करता है, जो जिहाद करता है, जद्दोजहद करता है, वो अपनी जान के लिए करता है, अपनी जान को बचा रहा होता है, ठीक है ना, किससे, जहन्नम की आग से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके साथ ये मदद करते हैं कि हम उसकी बुराइयों को उससे दूर करते रहते हैं। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अंदर उसने अलका कर दिया हुआ है, इल्हाम कर दिया हुआ है, अलका भी इल्हाम कर दिया हुआ है, फुजूर को भी और तकवे को भी। फुजूर तो पता है ना, नाफरमानियां, बुरी बातें, अपनी हदों को तोड़ना, वो भी अलका कर दिया हुआ है, इल्हाम कर दिया हुआ है, इल्हाम कर दिया हुआ है हर इंसान को कि ये फुजूर हैं और ये अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए ये कॉन्शियसनेस की बात है। फुजूरहा व तक़वा के लिमिट कहाँ पे तुमने टूटनी है, तो उसका क्या मतलब है, कौन सी है, और जहाँ पे तुमने कॉन्शियसनेस अपने अंदर पैदा करनी है, तो वो किस किस चीज की कॉन्शियसनेस पैदा करनी है, इट इज अलहमहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आगे जाके आप पढ़ेंगे, अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नफ्स की जो फुजूर है उसको भी इल्हाम कर दिया हुआ है, और नफ्स का जो तक़वा है उसको भी इल्हाम कर दिया हुआ है, ठीक है जी। ये फिर वो हमसे उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देगा, तो जो उनके फुजूर हैं वो दूर होते जाएंगे और जो उनकी नेकियां हैं वो प्रिवेल करती जाएंगी, ठीक है। और फिर उनमें से बेहतरीन जो उसने काम किए होंगे उनके मुताबिक उसे उन्हें दिया जाएगा अजर। तो कितनी मजे की, कितनी खूबसूरत ये तसल्ली और कितनी वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, यानी जिसको कहते हैं थपकी, कि भाई फिर जो ये सिर्फ कर लेगा, जो सच्ची मुची अल्लाह को मानने लग जाएगा और सच्ची मुची अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें भी मानने लग जाएगा, फिर उसका क्या यानी उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, ये जरा ध्यान से आप लोग सुन लें, ठीक है। अब ये माशाल्लाह ख़वातीन तो खुद ही काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, इनके भी अगर वालिदैन हैं तो वालिदैन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, हमने इंसान को, अब ये नहीं कहा कि मुसलमानों को या मोमिनों, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हमने इंसान को ये वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, ठीक है, बेहतरीन सलूक करे, खूबसूरत सलूक करे, हुस्न सलूक करे। व इन जाहदाका ले तुशरिका भी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के मुकाबले में आके खड़े हो जाएं और अगर वो तुझे खींचा तानी तेरे साथ ये शुरू कर दें कि तू मेरे साथ किसी को पार्टनर बना दे, तो फिर तूने उनकी अताअत नहीं करनी, उनके साथ हुस्न सलूक करना है लेकिन उनकी अताअत नहीं करनी। अगर वो तुझे इस खींचा तानी में लाने की कोशिश करें कि तू मेरे साथ किसी को पार्टनर बना दे, तो फिर तूने उनकी अताअत नहीं करनी,
इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, मेरी तरफ ही तुमने लौट के आना है। तुम्हारा लौट के आना यानी प्लेस जो जिसकी तरफ तुम वापस आओगे, वो जगह जो है वो मेरे पास ही है, तुम्हारी मेरी तरफ ही है। तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो जो कुछ तुम करते रहे हो। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, तो जो लोग अल्लाह को माने और अल्लाह ताला की बातें माने और अपने अमाल को दुरुस्त करते रहें, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा लाम भी और नून भी दोनों ताकीद के लफ्ज़ कि हरगिज़ ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें सालिहीन में दाखिल कर लेगा। और सालिहीन जो है वो एक हदीस के मुताबिक पहले नबीयीन हैं, फिर सिद्दीकीन हैं, फिर शुहदा हैं, फिर सालिहीन हैं। इस तरह का दर्जा बंदी कोई अगर की गई है तो सालिहीन में शामिल होने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी दुआ आपको याद होगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी दुआ याद होगी कि अल्लाह जी हमें अपने साले बंदों में शामिल रखना। तो वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा उज़िया फ़िल्लाहि जअला फ़ितनतन नास कअज़ाबिल्लाह। इंसानों में से अब उस पहली दूसरी आयत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने जो कहा था ना कि क्या तुमने ये हिसाब किताब लगा रखा है कि वैसे ही छूट जाओगे सिर्फ ये कहने पे कि अल्लाह पे हम ईमान ले आए और उसकी बातें भी मानने लग पड़े और उसको भी मानने लग पड़े, तो क्या ये कहने से और तुम्हारे ऊपर कोई आजमाइश नहीं आएगी? इसका यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंसानों में से कोई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को भी मान लिया हमने और उसकी बातें भी आमन, हमने अल्लाह को भी मान लिया उसकी बातें भी माननी शुरू कर दी। तो फिर फ़इज़ा उज़िया फ़िल्लाहि, तो फिर जब उसे अल्लाह के रास्ते में चलने की वजह से कोई सजा दी जाए, अजियत दी जाए, सजा नहीं अजियत दी जाए, अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों को बड़ी अजियतें दी जाती हैं। सबसे पहले तो अपने घर वाला अपने खानदान की तरफ से अजियतें शुरू हो जाती हैं और फिर आगे मुआशरा अजियत देने लग जाता है। आपको कोई मिसाल की ज़रूरत तो नहीं है, आपने अगर कोई ये इसकी सीरत की कोई अगर आपने पढ़ी हुई है कोई किताब, तो आपको पता ही होगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी अजियत है जो नहीं दी गई ये हक कहने के ऊपर। और नबियों को सारों के पीछे आप पढ़ रहे हैं, मजाक ही बनाते रहते थे। तो मजाक छोटी अजियत तो नहीं होती। आप दुनिया का सबसे बड़ा सच बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं पागल हो गया, ये तो ये पागल हो गया या फिर इस पे जादू कर दिया किसी ने, ये किस किस्म की बातें करने लगे, हम तो तुम्हें बड़ा अच्छा इंसान समझते थे। वो जो किसको सालिह अलैहिस्सलाम को मेरे कह रहे थे कि पहले तो ये सारी जो बातें तुमने शुरू की है ना, इनसे पहले तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी तुम्हारे साथ कि तुम एक बड़े अक्लमंद इंसान, तो तुम्हें क्या हो गया, यानी इस किस्म की बातें। तो इज़ा, तो जब इंसानों में से कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह को हमने मान लिया और अल्लाह ताला की बातें भी मानना शुरू कर दी हैं, तो लेकिन जब उन्हें कोई ईज़ा दी जाती है अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने की वजह से, तो जाला फितनतन नासी कअज़ाबिल्लाह, तो वो इंसानों के फितने जो होते हैं, इंसानों के थ्रू जो उन्हें आजमाइश आ रही होती है, उसको वो अल्लाह का अज़ाब समझने लग जाते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी ही समझने की बात है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, जो इंसान भी अल्लाह के रास्ते में चलने की कोशिश करता है उसे बहुत सी तरह की आजमाइशें आती हैं। सबसे पहले तो उसको ये कहते हैं कि ये टू गुड टू बी बिलीव्ड हो जाता है वो बेचारा। वो इतना अच्छा होता है कि उस पर बिलीव ही नहीं कोई करता कि इंसान इतना अच्छा हो सकता है। जो दुश्मनों को कह दे कि इसके घर में घुस जाओगे तो तुम्हें अमान मिल जाएगी, जो सबसे बड़ा दुश्मन, उसके घर में चले जाओगे तो तुम्हें अमान मिल जाएगी। ये दिस इज टू गुड टू बी बिलीव्ड वाला मामला है ना, तो मानते ही नहीं। तो फिर जो अजियतें वो देने लग जाते हैं इंसानों को जो अल्लाह के रास्ते में चल रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो कमजोर ईमान वाले होते हैं वो समझने लग जाते हैं कि ये जो इंसानों का फितना है ये अल्लाह का अजाब है कहीं कोई।
ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی طرح سے 2 3 4 دفعہ اس میری بات کو سنیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر نہ آئے سمجھ میں تو کوشچن کر سکتے ہیں آپ. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے رب تمہارے رب کی مدد ان کو پہنچ جائے تو پھر وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. یہ اب ان کا جو کمزور ایمان والے ہیں یا ایون تھوڑا بہت منافقوں کا بھی ہو سکتا ہے ذکر، کہ وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ لوگ جب اللہ کی مدد آ جاتی، جب وہ فتنہ آتا ہے یا کوئی آزمائش پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہائے ہائے تو اللہ کا عذاب آ گیا. آپ نے پیچھے میرا خیال ہے سورہ اپنے غزوہ احد یا بدر کے ٹائم احد کے ٹائم پہ شاید، کہ بھئی ہاں یہ مصیبت ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی، ورنہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگے تھے. فتنہ کس کی وجہ سے پیدا، آزمائش کس کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی؟ ان تیر اندازوں کی وجہ سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد نہیں رکھا، بھول گئے اور وہاں سے بھاگ پڑے، چلے گئے وہاں سے. تو فتنہ تو وہ انسانوں کی وجہ سے وہ آزمائش آئی نا، تو کہنے کیا لگ گئے کہ ہائے ہائے یہ عذاب ہمارے اوپر کہاں سے آ پڑا. ٹھیک ہے، یہ یاد آیا آپ کو یہ والی آیتیں؟ تو وہ یہ اس طرح سے کہنے لگ جاتی ہیں. تو جب پھر انہیں کوئی اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا، ہاں ہم کوئی بھاگے تو نہیں تھے نا، ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا. اس طرح کی زبانیں چلا چلو کے بھی بعد میں یہی کہتے ہیں ہم. اور لیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین. کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان عالمین کے دلوں میں ہے، صرف ان انسانوں کے نہیں دلوں میں جو یہ الٹی پلٹی یہ نہیں کہ اب تمہارے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا اللہ تعالیٰ سارے عالمین کے جو سینوں کے اندر ہے اس سے واقف نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ وہ ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا تھا جو وہ واقف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے، وہ تو سارے عالمین کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوتی ہیں باتیں ان سے بھی واقف ہوتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ منافقین کا ہی ذکر ہو رہا تھا جو میں نے کہا نا پیچھے تیسری 10 آیت نمبر 10 میں. تو وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو پکے مومن ہیں، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. جو میٹھا میٹھا تو ہاپا کہ جب کوئی نصر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، کوئی فتح مل جائے تو پھر ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور جب کوئی ذرا سی مشکل پڑ جائے تو یہ عذاب ہمارے اوپر کیسے آ گیا، ہمارے اوپر کیوں یہ عذاب آ گیا، یہ کہنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے لام بھی، پیچھے بھی لام اور نون دونوں، اور اس میں بھی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اس میں بھی لام بھی اور نون بھی. تاکید مطلب یہ ہوتی ہے کہ یہ بات بڑی مضبوط ہے، بڑی پکی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. ذرا دیکھیں حال، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں نا، جو انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ مومنوں سے کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو بھی ماننے لگ پڑے ہیں، اللہ کی بھی ماننے لگ پڑے ہیں، وہ ان سے کیا کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارے راستے کی پیروی کرنی شروع کر دو، ہمارے راستے کو فالو کرنا شروع کر دو، جو تمہاری خطائیں تم سے ہو جائیں گی نا ہم اٹھا لیں گے ان کا بوجھ. ٹھیک ہے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کے بوجھوں میں سے، ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں انسان ہے نا، ایک نئی بات اس کے پاس آئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ہدایت کی باتیں ان کے پاس آئی ہیں، اور کچھ مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے. تو جو نہیں مان رہے وہ اپنی طرف کی نفری زیادہ کرنے کے لیے، اپنی طرف کی یعنی کہ لوگ زیادہ کرنے کے لیے، اپنے جتھا بنانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کر لو، ہمارے راستے پہ چلنا، اس کو فالو کرنا شروع کر دو. اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے گی نا، یہ اللہ اس کو سمجھے گا کہ یہ خطا ہے، تو ہم اس کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے تمہارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، کسی کا بوجھ کوئی لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ایک ہی آیت آ گئی ہے پکی
کہ ساری پکی ہیں مگر یعنی کہ لا تذر وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خلا یعنی فدیہ نہ دوستی، اور نہ ہی کوئی رشتہ داری، اور نہ ہی کوئی شفاعت ایون کام آئے گی، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارا، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی انہیں اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے یا کر لیا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ہرگز ضرور پوچھا جائے گا، لام نون دونوں لام تاکید، یسألون سوال تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ وہ لفظ ہے لیکن لام اور نون بیچ میں شامل کیا تاکہ پکی بات ہے یہ کہ ان سے ہرگز قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے رہے ہیں، جو وہ جھوٹ بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے کہانیاں تہمتیں وہ لگاتے رہے ہیں، وہ ان سے ضرور اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ یہ اب اس جگہ پہ نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا پیریڈ بتا رہا ہے کہ وہ کتنی دیر تک اپنی قوم کے اندر رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ایک پورے ملینیم سے only 50 years لیس ہیں۔ ہاں آنکھیں مت کھولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے یس یہ صرف ان کے اندر رہنے کی بات ہے۔ پھر بعد میں جا کے بھی تو نوح علیہ السلام جہاں کشتی رک گئی تھی وہاں اتر گئے تھے اور اللہ نے کہا تھا کہ یہاں آباد ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور برکت کے۔ تو یہ 950 years جو ہیں یہ صرف اس قوم کے اندر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر رہے 950 سال، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر انہیں 950 سال تک جو وہ بیچارے سر مارتے رہے، ان کے ساتھ ٹکرے مارتے رہے، لیکن وہ نہیں مان کے لیے، نہ ہی اللہ کو مانا، نہ ہی اللہ کی باتیں مانتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا، کیونکہ وہ ناانصافی کی روش پہ قائم تھے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں 950 سال کے لیے وہ ناانصافی کی روش پہ قائم تھے، اس لیے انہیں پھر طوفان نے آ پکڑا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو کشتی کے اندر سوار تھے ان کے ساتھی تھے انہیں بچا لیا، اور اس کشتی کو ہم نے دنیا کے لیے ایک ونڈرس سائن کے طور پہ پریزرو کر لیا، یا پریزرو کر لیا تو نہیں ہے یہاں پہ لفظ، لیکن ہم نے اس کشتی کو ساری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے ایک ونڈرس سائن کے طور پہ رکھ دیا، ونڈرس سائن کے طور پہ اسے رکھا ہم نے۔ ابراہیم، اب نوح علیہ السلام کا بھی چھوٹا سا ذکر، ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جب ابراہیم علیہ السلام کا مطلب ان کا بھی یعنی حساب سے یہ اس لیے کہ یہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا، بیچارے پیغمبروں کی تو شامت ہی آئی رہتی تھی، سارا وقت ہی وہ فتنوں میں لگے، فتنوں میں ہی لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی لائف تو فتنوں کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حشر تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب مدینہ میں آگے تو آپ کیا چین کی بانسری بجنے لگ پڑی تھی؟ نو 19 تو غزوات ہیں، 19 تو غزوات، 10 ایئرز کے اندر 19 غزوات ہیں، اور بیچ میں چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ یعنی ہر آفٹر ایوری 6 months تو ہو گیا نا، یعنی کہ لیس دین 6 months یہ چل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا اس کا یہ ایک دوسرے کے اسپائس وغیرہ ایک دوسرے میں بھیجتے رہتے تھے، اور پھر وہ بیچ میں پلاٹ بناتے رہتے تھے اس قسم، وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ تو 19 غزوات ہیں نا، بیچ میں ساتھ ساتھ وہ بھی کام چل رہا تھا، تو سارا وقت وہ بیچارے گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی گزارتے تھے یا اونٹ کی کمر پہ ہی وہ گزارتے تھے دن رات اپنے،
اور تلواروں کے ایسے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یعنی if you try, struggle to maintain yourself, then you can get to Jannah. ادروائز تو لوگ وہ کیا پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جو کافر ہیں منافق ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہمارے راستے پہ چلنا شروع کر دو، جو کچھ تم سے خطا ہوگی نا ہم اٹھا لیں گے اس کا بوجھ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرو اس ٹائم کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو اور اسی کا تقویٰ رکھو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی علم ہونا تو یہی بات تمہارے لیے بہترین ہے. خیر انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم جو ہو نا تم صرف اللہ کے علاوہ تم اوثان کی، بتوں کی صرف تم غلامی کر رہے ہو اور تم بڑا ہی جھوٹ گھڑ رہے ہو، جھوٹ تخلیق کر رہے ہو. تخلقون تخلیق کر رہے ہو جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. تو انہوں نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ جن کی تم اللہ کے علاوہ جن کی تم غلامی کر رہے ہو نا، یہ تمہارے لیے رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، انہیں کوئی ملکیت نہیں ہے حاصل تمہارے رزق کے اوپر. یملکون یعنی ان کی ملکیت میں نہیں ہے تمہارا رزق، یعنی اختیار نہیں رکھتے یہ تمہارے رزق کے اوپر. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وابتغوا عند اللہ الرزق، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا رزق جو ہے وہ طلب کرو، واعبدوہ اور اسی کی غلامی کرو، واشکروا لہ اور اس کی قدردانی کرو، اس کی تعریف کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. الہ ترجعون، اصل میں تو لوٹ کے تم نے اسی کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، تو پھر جا کے کیا جواب دو گے؟ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو اگر تم جھٹلاتے ہو نا تو تم سے پہلی بہت سی امتوں نے، بہت سی قوموں نے، بہت سی سویلائزیشنز نے، بہت سی کنٹریز، بہت سے بستیاں، سب نے قومیں انہوں نے تم سے پہلے بھی جھٹلایا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے اوپر سوائے کلیئر کر کے پہنچا دینے کے اس کے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں، کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ خدائی فوجدار بن جائے، ڈنڈا مار مار کے لوگوں کو ایمان کی طرف لائے. نو، نہ ہی اس کو کوئی تمہارے عملوں پہ اختیار ہے، نہ ہی اسے. ٹھیک ہے جی، اس کو صرف بلاغ مبین کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، تو کیا تم اس بارے میں رائے قائم نہیں کرتے؟ کیا کبھی گہری نظر سے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس سے ابتدا کس طرح سے کی، مخلوق کی، اور پھر وہ اسے بار بار پیدا کرتا ہی رہتا ہے. آدم تخلیق کیا نا پہلے، پھر ہوا تخلیق کی، پھر ان سے انسان، بہت سے انسان پھیلا دیے، ایسے ہی ہے نا، پڑھا آپ نے پیچھے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ بار بار اللہ سبحانہ اعادہ کرتا رہتا ہے. یعیدو اعادہ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا. ٹھیک ہے، تو وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے اس مخلوق کو، دوبارہ بناتا رہتا ہے نا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کام. تم مت اس غم میں گھلو کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنی مخلوق جو خرابہ مرا گئی، اور اب جو خرابہ جو ہے آگے آنے والی ہے، جو خرابہ ابھی ہے، تو یہ ان کا کیسے ان کو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں، پہلی بار بھی میں نے ابتدا کی اور پھر میں کرتا ہی رہتا ہوں پیدا، اس کا اعادہ بھی کرتا رہتا ہوں، یعنی ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہوں اسی کام کو، اسی عمل کو. اور میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے. یقین کر لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، دیکھو ان سے کہو کہ چلو زمین میں جا کے سیر کرو، زمین میں چلو پھرو تو، اور دیکھو، فانظروا اور دیکھو نظر سے، گہری نظر سے، کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا کی مخلوق کی، اور پھر کس طرح سے وہ اگلی نشات، دوبارہ نشات اخرى جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. یعنی ایک پودا جو ہے پھل والا، اس کی مثال سے آپ بات سمجھ کہ ایک پھل والا پودا ہوتا ہے، اس کی ایک لائف ہوتی ہے جب تک وہ پھل دیتا ہے،
کئیوں کی لائف بڑی لمبی ہوتی ہے اور کئیوں کی لائف ہوتی ہے 5 سال 10 سال، ٹھیک ہے. پھر وہ مالی کہتا ہے کہ ماں جی یہ اب پھل نہیں دے گا، اور یہ بالکل اچھا پھل تو بالکل ہی نہیں دے گا بھی تو بہت ہی بیچارہ سا چھوٹا چھوٹا سا پھل ہوگا. تو پھر اس کو اپروٹ کر دیں، اب نیا ایک پودا لگا لیں. یہ نشاتن اخرا ہو گئی. یہ دوبارہ اس کو اسی انار لگایا آپ نے لیٹ سے، پھر ایک اور انار کا پودا لگا دیں گے، پھر وہ پھل دینے لگ جائے گا. تو یہ جو دوبارہ آخرہ جس طرح سے یہ وہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی طرح سے وہ آخرت میں تمہیں اگانے کے اوپر بھی قادر ہوگا. جس طرح سے ایک انار سے کہ پودا پھر دوسرا انار کا پودا آپ لگا دیتے ہیں، اسی کی جڑوں میں سے بھی بیبیز نکلتے رہتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں تو وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جی ہماری ہو گئی سورہ عنکبوت کی 20 آیات. تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے نیکسٹ سیشن میں